اور مسجدوں پر ڈبری تالے کبے نکلے. امام ضامن منسٹر حضرت ابوبکر سے ملا رہا, ان کو تو سبق سکھائیں گے. بھائی ایک آدمی کچھ کہتا ہے تو چورستوں پر آپ جلسے کر کے اس کو ٹارگٹ کرتے. میں نام نہیں لوں گا سیاسی طور پر, لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو تمہاری زبان کیوں نہیں کھلی؟ ایمان اس درجے آ گیا, ایمان اس درجے آ گیا. کوئی احمق کہہ رہا ہے کہ اذان بلند جو ہو رہی ہے, اگر یہ کار اگر جیتے گی تو اذان رہے گی, ورنہ اذان نہیں رہے گی. ہم ٹھوکر مارتے ہیں ایسی سیاست کو اور ایسی کار کو جو اذان کے لیے سمجھیے کہ ہم کو ڈرا ہے. ہم ڈرنے والی قوم ہیں کیا؟ ہم بزدل قوم ہیں؟ ہم چیالے ہیں, تاریخ بدل دیتے ہیں. شورش کاشمیری نے بات کہی تھی, وہ سمجھیے کہ آپ کو سوغات کے طور پر دے رہا ہوں. آپ بزدل مت سمجھیے, نہ بزدل ہوئیے. ہم تو وہ ہیں کہ جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا. ہم وہ ہیں کہ امریکہ کے توفہ تفنگ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹھہرتے. ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے, اور جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالا. کیا بات ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی وراثت ہے, یہ آپ کی سمجھیے کہ صاحب جاگیر ہے. آپ ڈرائیں گے لوگوں کو, آپ دھمکائیں گے لوگوں کو, اور اپنی سیاست اس ڈر اور خوف کے ماحول میں آپ سمجھیے کہ صاحب سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو آج اس ڈر سے آپ پاک ہو جائیے. اگر محمد عربی کے غلام ہیں تو خدا کی قسم اس دور کو نکال کے پھینک دیجیے. آپ کو ایک نیا انقلاب اور ایک نئی تاریخ لکھنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ کہاں کہاں بکے. مسجد سیکریٹریٹ میں آج بہت سارے جیک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی. سیکریٹریٹ میں پریئر ہال بن رہا تھا. دفتر آئیے پرانے نقشے میں بتاتا ہوں, پریئر ہال بن رہا تھا. لیکن آپ کی قوت, آپ کی طاقت, جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے, تحریک مسلم شبان نے پوری طاقت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑا, اور علماء حق نے اس لڑائی میں ساتھ دیا. اللہ غریق رحمت کرے, ان کی قبر کو نور سے منور کرے. مفتی سمجھیے کہ ہمارے مولانا انتقال کر گئے, مولانا نصیر الدین صاحب بھی انتقال کر گئے, اور پھر ہمارے تقی صاحب کے بڑے بھائی, کیا نام بھول رہا ہوں, مولانا مفتی مغنی صاحب, پوری سمجھیے کہ اس سے ڈٹے ہوئے رہے کہ ملک صاحب یہ لڑائی لڑیے, ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے. تو سیکریٹریٹ مساجد نہیں بنتی تھی, آپ کے حوصلے اور آپ کی قوت نے سیکریٹریٹ مساجد کو بنایا. اور پھر جب ہم سڑک پہ نماز پڑھے تو چیف منسٹر کی ہوا اکھڑ گئی. سیکریٹریٹ کے قریب اللہ نے پہنچا دیا, حالانکہ 3 کلومیٹر تک پولیس کا پہرا تھا, آپ جانتے ہیں, لیکن اللہ نے مجھ کو وہاں تک کے پہنچا دیا. سڑک پر نماز پڑھی, چیف منسٹر دورہ کرے, منسٹرز کی میٹنگ بلائے, اس منسٹرز کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ یہاں کے موصوف اپنے 2 MLAs کو لے کر اور کچھ علماء کو لے کے اس میٹنگ میں آئے. آ کر جیسے ہی میں داخل ہوا, مجھ کو بلانے پر بھی بڑا تو میں ہوا وہاں پر کہ بھائی بلایا جائے نہ بلایا جائے. بہرحال CM نے کہا کہ بھائی بلاؤ, ورنہ وہ آدمی ہر سڑک پہ نماز پڑھا دے گا اور پورا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. اس میٹنگ میں گیا تو یہ جوتیاں چاٹ رہے تھے. وہاں 3 منسٹر تھے, ہوم منسٹر تھا کوپالا ایشور تھا, مائنارٹی منسٹر, اور پھر سمجھیے سرینیواسیا. اور میں جا کر سمجھیے اپنے ٹون میں بات کیا تو وہاں بڑی تو میں ہو گئی. یہ مسجدوں پر سودے کرتے ہیں. شمشاباد کی مسجد گری, شامیر پیٹ کی مسجد گری, سیکریٹریٹ کے مساجد شہید ہوئے. اور خدارا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمانی جرت ہے تو یہی چورستے پہ تم قسم کھا لو کہ مسجد ہاشمی اسی مقام پر بنی ہے. کیا مسجد کی جگہ بدل دی گئی. جب افتتاح ہو رہا تھا سنگ بنیاد تو میرے گھر پر پولیس کا پورا پہرا تھا کہ مشتاق ملک ہاؤس اریسٹ ہے, نکلنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا.
تو کیا مساجد کو گرانے والوں کو مسلمانوں کی غیرت اتنی سمجھیے کہ ختم ہو گئی ہے کہ مساجد کو گرانے والوں کو ووٹ دیں گے یا ان کی تائید کرنے والوں کو ووٹ دیں گے؟ اور پھر ایک بات اور کہہ رہا ہوں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن آج صرف یہاں سیکریٹریٹ کی بات سمجھیے کہ کروں گا کہ قرآن کی عظمت کا انہوں نے کیسے کھلواڑ کیا۔ یہ چھپے اور خبے جو آج ٹی آر ایس کی حمایت کر رہے ہیں، مدرسوں کے لوگ ٹی آر ایس کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور اس پورے موومنٹ میں نے سوال کیا، یہاں حافظ ریاض بھی بیٹھے ہوئے، سوال کیا میں نے کہ بتاؤ قرآن کہاں ہے؟ مساجد میں قرآن موجود تھے، مساجد میں پارے موجود تھے، مساجد میں جانماز تھی، لیکن ان سب کو بلڈوز کیا گیا اور اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا گیا۔ کیا تمہاری غیرت اس کو گوارا کرے گی؟ انہوں نے کبھی ایک لفظ اٹھایا قرآن کی عظمت پر؟ کبھی ایک لفظ سمجھیے کہ بات کہی؟ دوسری بات، فلسطین کا مسئلہ ہمارے دل چھنی، لیکن ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہم حالات کا مقابلہ کرنے والی قوم ہیں، طوفانوں سے لڑنے والی قوم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم تو وہ قوم ہیں، ہم بزدل قوم نہیں ہیں، حالات کا ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن فلسطین کے مسئلے پر مجھے ہائر آفیسرز، نام نہیں لوں گا ان کے عہدوں کا بھی، کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ریلی پوسٹپون کریں، آپ جلسہ کر لیجئے، آپ جلسہ کر لیجئے، کیونکہ جلسہ فلاں نے کیا ہے۔ میں بولا مشتاق ملک یتیم کے پٹوں کی طرح کام نہیں کرتا چار دیواری، یہ مسئلہ احتجاج کا ہے، احتجاج کریں گے۔ اور رات سے سمجھیے کہ صاحب ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا، ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ آپ فلسطین کے مسئلے پر سیاست کریں، مساجد کے مسئلے پر سیاست کریں۔ کیا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے یہ بات کہی ہے کہ فلسطین کے پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہے اور ہم فلسطینی مملکت کے قیام کی تائید کرتے ہیں؟ کہا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ کوئی لفظ فلسطین کے مسئلے پر بی آر ایس نے، ٹی آر ایس نے یا چیف منسٹر نے نہیں کہا۔ لیکن دوسری طرف میں بات کہوں کہ جب نریندر مودی اچک کے کود کے کہا کہ وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، اسٹینڈ اسرائیل کے ساتھ تھا نریندر مودی کا۔ اس کے بعد سی ڈبلیو سی کی میٹنگ ہوئی 2 دن کے بعد، دلی میں ایک میٹنگ ہوئی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی۔ میں کوئی کانگریس کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ریزولوشن آیا کہ آور اسٹینڈ وتھ فلسطین اینڈ فلسطین کنٹری۔ تو کون سیکولر ہے بتاؤ؟ کون ایماندار ہے بتلاؤ؟ ایک لفظ اس چیف منسٹر نے آج تک فلسطین کے مسئلے پر نہیں کہا۔ اس چورستہ پر میں مجھے میرے ساتھی ممبر آف پارلیمنٹ کی تقریر غالباً یہیں ہوئی تھی یا اطراف میں کہیں ہوئی تھی، سنائے فلسطین پر بہت بولے۔ میں بولا کیسے مکاری کر رہے ہیں، جبکہ فلسطین پر ریلی مسلمانوں کو نکالنے، اور پھر یعقوب پورے سے دارالشفا ان کو پیٹ میں مروڑ دیا۔ یعقوب پورے سے دارالشفا کوئی سمجھے کمیونل مسئلہ نہیں، اور شبان کی تاریخ ہے کہ کبھی بھی ایک نکسیر بھی نہیں پھوٹی۔ یہاں کے ڈی جی پی نے ملین مارچ کے بعد مجھ کو سمجھیے کہ بلایا چائے پر اور شکریہ ادا کیا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں ایسا پروٹیسٹ نہیں دیکھا کہ صاحب ایمبولینس کو بھی جگہ دی گئی۔ تو ہماری تو ایسی تاریخ ہے، آپ تماشا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نپور شرما کے مسئلے پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، راجا سنگھ کے مسئلے پر
ہم نے کہا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہاں کے اسپیکر کو لیٹر بھیجایا کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے. دوسرے دن آپ کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری جا کے اسپیکر کو لیٹر دیتے ہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. چلیے اچھا ہے، لیکن اسی راجا سنگھ کے بازو آپ بیٹھتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. آپ کو حیا نہیں آئی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کے بازو آپ کیسے بیٹھے؟ آپ سمجھیے کہ صاحب اعلان کر کے باہر نکل جاتے آپ. تو یہ سمجھیے کہ بنیادی باتیں، یہ اہم باتیں ہیں. میں آپ کے احساس کو جھنجھوڑ رہا ہوں. ابھی ملک پیٹ حلقے کے کچھ بچے دفتر پر آئے، آ کر کہا کہ ہمارا پورا دل سمجھے تبدیلی چاہ رہا ہے، مگر صاحب ہم اوپن نہیں آ سکتے، ہم کو بڑا ڈر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کیسے ماحول بنا کے رکھیے، ڈر اور خوف کا ماحول، غنڈہ گردی کا ماحول. 100 گز کی زمین آپ نہیں چھوڑ رہے، ان سب پہ نہیں جانا چاہتا. بہت باتیں، 100 گز کی زمین نہیں چھوڑ رہے. تو سمجھیے کہ یہ صورتحال ہے. تو آپ کو 30 تاریخ بڑا اہمیت کا دن ہے. میں ایک بات ابھی سکندرآباد میں بول کے آ رہا ہوں، آخری بات کہوں گا. آپ یہ سوچیں گے کہ میں ایک اٹھا تو کیا ہوگا. فضا تو ان کے طرف چل رہی ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں حالانکہ نہیں چل رہی. فضا ان کے طرف نہیں ہے، فضا آپ کے کچھ اور ہے. ہوائیں کچھ اور بتا رہی ہیں. آپ نہیں پڑھ رہے ہوں گے مگر میں پڑھ رہا ہوں. ہوائیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں اور ان کے چہروں سے ہوائیں اڑ رہی ہیں. ان کے چہروں سے ہوائیں اڑ رہی. تو یہ آپ سمجھیں گے کہ میرے ایک سے کیا ہوگا، میرے ایک گھر سے کیا ہوگا. تو ایک بات سن لیجئے، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں نا، سب کا ایمان. حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کر اس آگ پر ڈال رہی تھی. تو دوسرے پرندوں نے کہا کہ اس ایک قطرہ پانی سے کیا یہ نمرود کی سلگائی بھی آگ بجھے گی؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ اللہ نے حق کے لیے اور اللہ کے قلیل کو بچانے کے لیے مجھے جتنی طاقت دی ہے میں اتنا کام کر رہی ہوں. تو آپ کو جتنی طاقت آپ میں ہے، جتنی قوت آپ میں ہے، وہ ووٹ کے ذریعے آپ خاموشی سے اپنا کام کریں اور اپنے دل پر دستک دے لیں کہ ووٹ مسجد گرانے والوں کو یا ان کی تائید کرنے والوں کو یا بی جے پی کے دلالوں کو ووٹ دیں گے یا پھر ایک نئے جذبے، نئے امنگ کے ساتھ. میں نے بہت طویل گفتگو کی اکبر صاحب سے کہ بھائی آپ آئے کیوں ہیں سیاست میں، آپ آئے کیوں سیاست میں. انہوں نے پورا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ میں نے بزنس کیا، سکسیسفل بزنس مین بنا، میں جاب بھی کیا تو میرے پروموشن 11-12 پروموشنز، سمجھیے کہ 7 پروموشنز میرے ہوئے. پھر میں بزنس کیا اور اس کے بعد سوچا کہ قوم کی خدمت کروں. میں ملک پیٹ سے کوئی ڈیلیبریٹلی لڑنے نہیں آیا، میں تو قوم کی خدمت کرنے کے لیے میرا ایک جذبہ تھا اور میں کانگریس پارٹی کو بہتر سمجھتا تھا. اور یہ کانگریس پارٹی کی بات آئی تو بات سن لیجئے. راہل گاندھی نے بہت کلیئر کہا ہے، اس وجہ سے مشتاق ملک یہاں اس پلیٹ فارم پر، کانگریس کے پلیٹ فارم پر ٹھہرا ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ آپ کانگریس RSS کی آئیڈیالوجی اور اس کی فکر سے لڑائی لڑے گی. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ملک میں کہ RSS سے، اس کی آئیڈیالوجی سے لڑائی لڑی جائے. یہ بہت اہم بات ہے کہ RSS سے لڑائی کی بات، اور جو یہ کہے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے. تو اکبر صاحب نے کہا کہ بھائی کانگریس ایک سیکولر اس میں چل رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس بابری مسجد نہیں گرائی. تو آپ یہاں بزرگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی کانگریس جب گرائی تو یہی تحریک مسلم شبان تھی جو اینٹی راما راؤ کی حمایت کری اور کانگریس کو 40 سیٹوں پر لا دی تھی پورے اسٹیٹ میں.
ہم نے شدت سے کانگریس کی اس وقت مخالفت کی تھی. یہ بدلی ہوئی کانگریس ہے, یہ سیکولر کانگریس ہے, آپ کی عزت و وقار کی لڑائی لڑنے والی کانگریس ہے, یہ ڈر اور نفرت کو مٹانے والی کانگریس ہے. اس وجہ سے اس کانگریس کی ہم حمایت کر رہے ہیں. اکبر صاحب نے کہا کہ اس کانگریس کو میں نے بہت سمجھیے کہ قریب سے دیکھ کر کانگریس کا ٹکٹ لیا. میں مختلف کانسٹیٹوئنسی سے لینا چاہ رہا تھا مگر وہاں نہیں لے سکا, مجھے یہاں ٹکٹ ایزی اویلیبل تھا, اس وجہ سے میں خدمت کے لیے یہاں سے ٹکٹ لیا. تو اس شیخ اکبر کے اس جذبے کو آپ سلام کریں کہ خدمت کے, اس کو دولت کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص کو اللہ نے دولت دی, دولت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لینڈ گرابنگ کر لیتے نہیں پھرے گا, یہ 100 گز کو سمجھیے کہ پکڑ کے دادا گیری نہیں کرے گا. کوئی تصفیہ کرنے گیا تو اس کی پراپرٹی نہیں کھا لے گا. بہت لمبی لسٹ ہے اگر بات کرو. کوئی سمجھیے نل کا کنیکشن لے رہا ہے, کوئی لائٹ کا کنیکشن لے رہا ہے, کوئی گھر بنا رہا ہے, تو وہاں سے کوئی سمجھیے کہ صاحب یہ دباؤ ڈال کر پیسے نہیں کھائے گا یہ شخص. اور جب کھائے گا تو میرا ہاتھ ہوگا استقالم ہوگا. صاف کہہ رہا, بہت صاف کہہ رہا کہ کہ صاحب یہ آپ کی خدمت کے لیے یہ شخص آیا. تو اس تاریخ کو یہ عہد کریے کہ ہم اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں. آپ یہ ذمہ داری سمجھیے, اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, سب کو کہیے کہ آپ کو ووٹ ڈالیں, اور ووٹ آپ کی عزت کے لیے آپ کو ڈالنا.